سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ تحقیق ہم نے اتاری امانت آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، فابینا، انہوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے کا، فاشفقن منہا، پس وہ ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، تحقیق انسان جو ہے بہت بڑی زیادتی کرنے والا ہے اور جاہل۔ اس امانت کا بوجھ کیوں رکھا گیا؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ منافقوں کو اور منافقات کو عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور عورتوں کو عذاب دیں، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ مومنین مردوں پہ اور عورتوں پہ رحم فرمائیں، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ امانت سے مراد کیا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت جو ہے پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمینوں پہ رکھی، انہوں نے انکار کر۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد جو ہے فرائض ہیں، واجبات دین ہیں، احکام دین ہیں، یہ سب جو ہے امانت ہے۔ اسی طرح پھر علماء نے تفصیل آگے بیان فرمائی کہ جیسے جنابت سے غسل کرنا امانت ہے، روزہ رکھنا امانت ہے، اسی طرح عورت کا اپنے بدن کی حفاظت کرنا امانت ہے۔ یہ سب چیزیں یعنی امانت میں داخل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے فرائض، احکام، شرائع جو ہیں امانت۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں پہ، پھر زمینوں پہ، پھر پہاڑوں پہ پیش کیا۔ پیش کرنے کا کیا مطلب؟
تو اس کے اندر یاد رکھیں کہ دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ واقعتاً اور حقیقتاً اللہ نے آسمانوں پہ اور زمینوں پہ اور پہاڑوں پہ اس امانت کا بوجھ رکھا، پیش کیا. اور ان پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں اللہ نے ایک شعور پیدا کیا سمجھنے کا. مطلق شعور تو ہر چیز میں ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز نہیں مگر جو اللہ کی تسبیح نہ کہہ رہی. ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، لیکن ہر کسی کی تسبیح کے بارے میں بھی پھر علماء کہتے ہیں، بعض فرماتے ہیں تسبیح قالی ہے، یعنی ہر چیز اپنی اپنی بولی میں تسبیح کہتی ہے. بولیاں الگ ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چہچہا رہے ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں. موجوں کی لہریں اٹھتی ہیں، آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے لیے وہ پانی کا جوش ہے، اللہ کے ہاں وہ تسبیح ہے. کیونکہ ہر چیز میں اللہ نے شعور تو رکھا ہے نا. ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. اس کو یعنی اتنا اس کو سمجھ دی گئی، شعور دیا گیا، فہم دیا گیا کہ یہ کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور تم نے لے کے دوڑنا ہے تو کدھر جانا ہے. تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی شعور تو ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ما من ملب یلبی، کہ حاجی صاحبان یا عمرے والے حضرات جب لبیک کہتے ہیں، جب وہ یہ ترانہ توحید پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو حدیث میں آتا ہے کہ ما من شجر ولا مدر، کوئی درخت، کوئی ٹیلا، کوئی ریت کا ذرہ، کچھ نہیں جہاں تک آواز جاتی وہ بھی لبیک کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ لگتا ہے کہ حاجی لبیک پڑھے، ہم لبیک پڑھیں. اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، جیسے حضور پاک پہ پتھروں کا سلام کہنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبل احد پہ، جو مدینہ منورہ میں پہاڑ ہے، اللہ نصیب کرے تو وہاں ضرور جائیں. حضور کا محبوب پہاڑ ہے، اور پھر وہاں شہدائے احد ہیں. اب تو جانے اس کی شان بڑھ گئی. ایک پہاڑ محبوب، پھر دامن میں محبوب کے محبوب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ تشریف فرما تھے، کھڑے تھے آپ، اور سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے. پہاڑ میں زلزلہ آیا، اس پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے مارا پہاڑ پہ، اور میں اثبت یا احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہید، کہ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے. حضرت عمر شہید ہوئے. ایک روایت میں حضرت عثمان بھی ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر کوئی نہیں مگر اللہ کا نبی، صدیق اور دو شہید. تو پہاڑ جم گیا، یعنی حضرت کی بات کو پہاڑ نے سن لیا، سمجھ لیا اور تعمیل بھی کی. اسی طرح مدینہ منورہ میں آج کل جس طرف ایئرپورٹ ہے، اسی ایئرپورٹ روڈ سے آگے چلے جائیں کچھ اور زیادہ سفر،
وہاں جا کر آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے کہ پہاڑ ہے، آدھا پہاڑ تو بالکل سیاہ ہو چکا ہے، کوئلہ ہو گیا، اور آدھا ٹھیک ہے۔ اور یہ تو یعنی امر واقعہ ہے، موجود ہے، بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک آگ آئی، اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ جو چیز اس کے سامنے آئی جلا ڈالا، پہاڑوں کو بھی جلا دیا۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ حضرت ایک آگ ہے اور اللہ کا عذاب ہے، وہ تو درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جو چیز بھی آ رہی ہے سب کو بھسم کر رہی ہے، اور آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر نے فوراً گھوڑا طلب کیا اور گھوڑے پہ بیٹھے اور سیدھا اس مقام پہ گئے اور دیکھا کہ آگ تو ایک طوفان کی طرح چل رہی ہے۔ تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، بیت تھا، تو آپ نے غصے میں آگے بیت مارا آگ کو اور فرمایا کہ رک جاؤ، یہاں آگے حد ہے محمد مصطفیٰ کے شہر کی۔ وہی آگ ٹھہر گئی، پھر نہیں آگے بڑھی۔ آج مصیبت تو یہی ہے نا کہ مسلمان ہیں لیکن عمر کوئی نہیں نا، ورنہ اسی طرح مسلمانوں پہ گولیاں برستی رہتی ہیں اور کوڑے برستے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو بیٹھے بیٹھے دریاؤں کو بھی خط لکھ دیتا تھا اور آگ کو کوڑے مارتا تھا۔ اسی لیے بڑی پیاری بات کی ہے نا سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ نے، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات کی سیدنا علی نے۔ ایک آدمی آیا، وہ خارجی تھا۔ یہ خارجی جو ہے نا اہل بیت کو نہیں مانتے، جیسے روافض صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی ضد میں خوارج ہیں، وہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کام تو ہر جگہ ضد سے ہے نا، ایک جماعت یوں پیدا ہو گئی ہے، یوں پیدا ہو گئی۔ شیطان گھر بیٹھا خوش ہو رہا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو ایک خارجی ذہن کا آدمی تھا، اس نے حضرت علی سے، جب حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ یا علی یا امیر المومنین، ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ حضور سرکار دو عالم کے بعد سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، بڑے نرم دل آدمی، رقیق القلب، رحم دل، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اتنی اسلام کے لیے جنگیں لڑی، مرتدوں سے جنگ لڑی، مسلمہ سے جنگ لڑی، مانعین زکوٰۃ سے جنگ لڑی، پھر اسلام میں فتوحات کا سلسلے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پھر سیدنا عمر کا دور آیا، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، اس نے تو کیسر کی قوتوں کو بھی پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ اس نے تو کہاں جناب دیکھے مدینہ منورہ، اور کہاں قسطنطنیہ، اور کہاں بیت المقدس، اور کہاں مصر، اس نے تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے نا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، تو حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اتنے فتوحات ہوئے کہ تقریباً یعنی اسلام 80 لاکھ مربع میل پہ پہنچ گیا۔ ہم نے بھی بڑی ترقی کی ہے، جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں، جو اللہ نے دیا تھا نا اسلام کے نام پر وہ بھی جا رہا ہے۔
کہا حضرت آخر کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں فتوحات، حضرت عمر کے دور میں فتوحات، اور عثمان کے دور، اور آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ماشاءاللہ بطل الاسلام بھی سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا قاضی، حالت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، اور مدینے کے بجائے دارالخلافہ جو ہے کوفے میں آ گیا۔ یعنی اسلام کا جو مرکز اساسی تھا، جو مرکز اساس تھا، جس مسجد کی بنیاد خود محمد مصطفیٰ نے رکھی، جو مدفن رسول تھا، جو معدن انوار نبوت تھا، آپ نے اس کا دارالخلافے کی حیثیت بھی ختم کر دی اور وہاں کے بجائے کوفہ لے آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا سوال کرنے والے ذرا غور کرو، تعصب کی اینک نہ چڑھاؤ۔ ابو بکر عمر عثمان جب خلیفہ تھا تو وزیر علی تھا، اب جب میں خلیفہ بنا وزیر تم بن گئے، فتوحات کیسے ہوں؟ انہوں نے فرمایا جب ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھا تو میں ان کا وزیر تھا، اب میں تو خلیفہ بن گیا لیکن وزیر تمہارے جیسے بن گئے تو فتوحات کیسے ہوں؟ باقی یاد رکھیں کہ حضرت علی کیوں دارالخلافہ لے گئے؟ آج تک خوارج اور نواصب سیدنا علی پہ الزام لگاتے ہیں، جھوٹے الزام ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت پر مدینے میں لڑائی ہوئی، حضرت عثمان مدینہ شریف میں شہید ہوئے، یعنی اللہ کے نبی کے شہر میں حملہ ہوا اور معصوم مظلوم عثمان پیاسا شہید ہوا۔ سارے مدینے کو پانی پلانے والے کو خود پانی نہ ملا۔ سارے مدینے کو خرچ دینے والے کو خود روٹی نہ ملی۔ تو وجہ کیا تھی اصل میں؟ حضرت علی نے خود پیغام بھیجا تھا، سیدنا عثمان جب آپ قید تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا تھا کہ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اب ہمیں حکم تو کریں، آپ آرڈر نہ کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک خلیفہ حکم جاری نہ کرے تو کسی کو حرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ ہمیں حکم کریں، 200-250 تو بندہ ہے جو بغاوت کر رہا ہے، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی مدینے میں۔ حضرت عثمان نے کہا علی یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں اپنا خون تو بہا سکتا ہوں، محمد کے شہر میں قتل نہیں کروا سکتا، میں مظلوم شہید ہو جاؤں گا، لیکن قیامت میں حضور کو کیا کہوں تیرے شہر میں تلوار چلوائی تھی، قتل میں شہید ہو جاؤں بس۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ شہید ہو عثمان جس کی بشارتیں حضور دے چکے ہوں۔ تو حضرت علی نے سمجھداری کی کہ آئندہ خدا نہ خواستہ اگر خلیفے سے لڑائی ہو، دشمنی ہو، تو پھر محمد مدنی کے شہر میں تو تلواریں نہ چلو، دارالخلافہ ہی ہٹا، تاکہ حضور کا شہر جو ہے وہ شر سے محفوظ رکھے۔ یہ تو لڑائیاں ہوتی رہیں گی، جب کرسی ہے تو لڑائی ہوگی، اقتدار ہے تو پھر لڑائی تو ہوگی۔ بڑے بڑے ادوار آئے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج مسلمان تو ہے لیکن وہ ایمان صحابہ والا نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن وہ اہل بیت والا ایمان نہیں ہے۔ آج مسلمان صرف مسلمان کس لیے ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے جی لا الہ الا اللہ، بس مسلمان ہے،
آج مسلمان کیوں مسلمان ہے کہ اس کا باپ مسلمان تھا، پٹواری نے مسلم کھاتے میں نام لکھا ہے، غیر مسلم کھاتے میں نام نہیں ہے اس کا، لہذا مسلمان ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، آپ کو اللہ نے حج نصیب کیا، اللہ ہر آنے والے کی حاضری قبول فرمائے، اپنی رحمت سے کسی کو یہاں سے خالی نہ بھیجے، سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں حجر اسود کی طرح، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ طواف کہاں شروع کرنا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ابھی نماز ہو گئی ہے، یہ مطاف ہے، طواف کی جگہ ہے، ہم ہٹ جائیں وہیں کھڑے اللہ کو سنتیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کون سی سنتیں ہیں، لوگ گردن کے اوپر سے گزر رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان ماشاءاللہ کتنے حاجی ہیں جنہوں نے دائیں کندھے کے بجائے بایاں نکالا ہوا ہے، کتنے حاجی اور عمرے والے ہیں جب احرام باندھنا ہوتا ہے اور 2 رکعت پڑھتے ہیں اس وقت بھی ماشاءاللہ کندھا نکال کے احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ او شریف آدمی، تمہارا تو ابھی احرام شروع ہی نہیں ہوا، تم نے کپڑے کیوں اتار دیے سب سے؟ احرام تو تب ہوگا جب نیت کرو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، ابھی تو کوئی احرام نہیں، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں، چادریں تو جوگی بھی باندھ کے پھرتے رہتے ہیں سارا سال، احرام میں ہے وہ۔ کتنے حاجی ہیں کہ انہوں نے جناب اوپر پنیں لگائی ہوئی ہیں، بٹن لگائے ہوئے ہیں، ٹچ لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ احرام گر گیا عمرہ گر گیا۔ عجیب بات ہے بھائی، یعنی احرام اسی کپڑے کا نام ہے، اگر یہ گر گیا عمرہ بھاگ گیا۔ اللہ کے بندے، چادریں ہیں، گر گیا اٹھا کے دوبارہ رکھ لو، پھٹ گیا ہے اس کو بدل لو، گندا ہو گیا دھو ڈالو۔ چادر ہے، یہ تو لباس احرام ہے، یہ تو احرام نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کتنے حاجی ہیں کعبے میں کھڑے ہیں نمازیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں ساری زندگی جو جہاد کی طرف پڑھتے ہیں؟ اللہ کے بندے، جب کعبے کے اندر پڑھو گے تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے، اگر عین میں نہیں ہوگے نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ باہر ہیں پھر جہاد کافی ہے، اگر کعبہ سامنے ہے تو پھر عین کعبے کے اندر آپ کا بدن ہو، اسی لیے تو گول صفیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ عین کعبے میں ہو، ورنہ تو صفیں سیدھی بنتی۔ لیکن کون سمجھائے گا؟ ہے حاجی ماشاءاللہ، کتنے حجاج ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز میں دیکھ لینا انشاءاللہ، امام کہے گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حجر اسود پہ بھی پہنچ جائے گا، یعنی نماز ختم، بوسہ دے رہا ہے، فرض برباد ہو گئے۔ اللہ کے بندے یاد رکھو حاجیو، خدا کے لیے کوئی ایک مسئلہ بھی سیکھ جاؤ تو شکر کرو کہ ہم حج پہ آئے اور کچھ کما لیا۔ یاد رکھو کہ امام احمد ابن حنبل تو فرماتے ہیں کہ جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیرے مقتدی سلام نہ پھیرے۔ کیا مانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب مقتدی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ امام پہلے اپنا سلام مکمل کر لے۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر امام نے ایک طرف سلام مکمل کر لیا ہے، لیکن جب مکمل کر لے، یہ نہیں کہ تم بھی گردن ساتھ پھیر دو۔ ہمارے مقتدی تو امام سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، جب امام سلام پھیرے وہ کہتے ہیں ایک سلام سے بھی نماز تام ہو جاتی ہے، جیسے جنازے میں ایک سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب تم سلام کہو۔ ابھی امام کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے بندے اذا سلم فسلموا، فا تاکیب کے لیے اس کے بعد کہو گی، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کہو۔
اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہہ لے تو تم تکبیر کہو. لیکن ضرورت ہی نہیں، بس حاجی ہے ماشاءاللہ حج پہ آیا ہوا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں رکن یمانی کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اجتباء کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم کا کیا مقام ہے، صفا کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں بیچارے. جو بوڑھا ہے بھول گیا، قافلے سے بھول گیا، خلاص اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ تو چکر 6 کیے ہیں، 4 کیے ہیں، 5 کیے ہیں. اور آگے جو طواف کرانے والے ہوتے ہیں وہ تو ویسے کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، تنخواہ لینی ہے ان کو، کیا ہے کوئی رہ گیا رہ جائے، وہ تو ایسے دوڑ لگوانی ہے نا. ایک حاجی 24 گھنٹے کا پیچھے بے ہوش ہوتا ہے، ایک آگے وہ دوڑ لگوا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے 3 دن اس کو پتہ نہیں لگتا مکہ ادھر ہے یا ادھر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے سمجھیں اچھی طرح کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها. تو عرض امانت کا کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں امانت جو ہے فرائض دین، شرائع دین، اوامر نواہی، شرائع، فرائض، احکام، سب امانت. اللہ نے حقیقتاً پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمینوں پہ رکھا. انہوں نے کہا ہم نہیں بوجھ اٹھا سکتے. تو ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً، اور اللہ نے آسمانوں میں عقل دی، شعور دیا، پہاڑوں کو، زمینوں کو، سب کو فہم دی، عقل دیا، سوچ دی، بولنے کی قوت دی. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اگر ہدہد بول سکتا ہے، اگر چیونٹی تقریر کر سکتی ہے، اگر پہاڑ میرے مدنی پہ سلام پڑھ سکتا ہے، اگر اونٹ آ کے حضور کو اپنے مالک کی شکایت کر سکتا ہے تو ہر چیز بول سکتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میری تسبیح کہہ رہی ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو. میں جانتا ہوں تسبیح کالی بھی ہے، تسبیح حالی بھی ہے، زبان بھی دی ہے اللہ نے. تیری تسبیح الگ ہے، پرندوں کی الگ ہے، جانوروں کی الگ ہے، پہاڑوں کی الگ ہے. جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے وہ ہندوستان میں علم گیا ہے حدیث و قرآن کا، وہ فرماتی ہیں یوں تصور کر لو کہ بعض جو جانور چار ٹانگوں پہ چل رہے ہیں، اندازہ یوں سمجھ لو ہر وقت وہ رکوع میں ہیں، اور بعض جانور جو منہ کے بل زمین پہ پڑے ہیں سمجھو کہ وہ سجدے میں ہیں، اور پہاڑ سمجھو تحیات میں بیٹھے ہیں، اور درخت گویا کہ قیام میں کھڑے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ رکوع میں کھڑے ہیں. اللہ نے چونکہ انسان کو کامل بنایا تھا، انسان کو سب سے بہتر بنایا تھا، اس کو ایسی عبادت دے دی جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے. ورنہ تو ہر چیز عبادت کر رہی ہے. کسی کا سایہ ڈھلتا ہے تو عبادت ہے، کوئی اڑتا ہے تو عبادت ہے، کوئی اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو تسبیح ہے، کوئی اپنے پروں کو پھڑاتا ہے تو تسبیح ہے، کوئی مچھلی تیرتی ہے تو تسبیح ہے، کوئی لہر اٹھتی ہے تو تسبیح ہے. ہر مرغ و باغ تیری ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لیکن یاد رکھو قرآن کہتا ہے کہ پھر انہوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمینوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. لیکن دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک جب آسمان زمین سب کچھ بنا دیں گے، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اللہ پاک نے پہلے زمین بنائی. یاد رکھو زمین کا مادہ کیا تھا؟ پہلے پانی تھا، پہلے سب پوری دنیا میں پانی تھا. اللہ نے اس پانی کو گاڑھا کر دیا. اب گاڑھا بنتے 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 وہ گویا کہ کیچڑ کی شکل میں آ گیا. یہ زمین کا مادہ ہے. اور جب اس گرم پانی سے بھاپ اس کے بعد فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے پھر 7 آسمان بنائے. فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اللہ نے اپنی مخلوق، اپنے احکام، اپنے اوامر رکھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پہ زمین و آسمان نے کہا کہ ہم ہر حال میں حاضر ہیں، اتینا طائعین، ہم مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہم بالکل آپ کے حکم پہ چلنے والے ہیں. تو جب وہ اللہ کے حکم سے انکار کر ہی نہیں سکتے تو یہاں انکار کیسے کیا؟ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا نا آسمانوں کو زمینوں کو کہ آؤ میری تعبیر، تو سب سے پہلے اس بات کا جواب کہاں سے ملا تھا؟ جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے، اسی زمین نے سب سے پہلے جواب دیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو جس نے سب سے پہلے گردن جھکا دی، اللہ کے آگے اطاعت کی، اللہ نے فرمایا زمین میں تجھے اتنا اونچا کر دوں گا کہ تجھ پہ اپنا گھر رکھ کے آسمانوں تک بلند کر دوں گا. تو جو حکم مانتے ہیں نا وہ اونچے ہو جاتے ہیں. نبی کیوں اونچے ہو گئے؟ صحابہ کیوں اونچے ہو گئے؟ اولیاء اللہ کیوں اونچے ہو گئے؟ انہوں نے تعمیر کی. ہم نے تو منافقت کی نا، ایک دن نماز بھی پڑھ لی، حرام بھی کھا لیا. نماز بھی پڑھ لی ماشاءاللہ، تقریر بھی کر لی، اور ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر اور 11ویں شریف اور 3 شریف اور 7واں شریف اور 10واں شریف اپنے پیٹ کے لیے بھی جہنم بنا لیا. انا للہ و انا الیہ. ورنہ جس نے بھی اللہ کے آگے گردن جھکائی ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سب سے پہلے جواب دیا گیا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. اللہ نے یہاں اپنا گھر رکھا. اب سمجھیں کہ جب زمین آسمان انکار کر ہی نہیں سکتے تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے امانت رکھی تو نے انکار کر دیا. تو اس کا کیا معنی؟ بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھی یہاں قرآن کہہ رہے ہیں فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا. اس کے 2 جواب ہیں، یاد رکھو. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے، نافرمانی والا. یہ نافرمانی نہیں، یہ تو ڈر ہے. فَأَبَيْنَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، ہم امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. تو بظاہر انکار ہے لیکن تو فرما برداری ہے، تو طاعت ہے کہ اللہ ہم ڈر. جیسے آپ کسی کے پاس جائیں جی میرا 2 لاکھ روپیہ رکھ لو، وہ کہے بھائی میں معاف کرنا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، نہ میرے پاس سیف ہے، نہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی ہے، نہ انتظام ہے، میں نہیں رکھ سکتا، کسی اور محفوظ جگہ رکھو. تو بظاہر تو انکار ہے لیکن اصل میں ذری ہمدردی ہے. تو اس لیے یہاں فرق، وہ انکار الگ ہے. یہ انکار ایک ہے انکار بطور نافرمانی،
ایک ہے انکار کے مولا ہماری طاقت ہی نہیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے. تو یہ انکار کا فرق ہے ایک. اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے تکوینی اور ایک حکم ہوتا ہے تشریعی. یاد رکھو اللہ کے حکم جو ہیں دو قسم ہیں، ایک کیا ہے تکوینی حکم، ایک کیا ہے تشریعی. تکوینی حکم کا کیا معنی؟ حکم دیا سورج کو نکلو مشرق سے، مجال ہے نہ نکلے. ایک حکم ہوتا ہے تشریعی، اللہ نے حکم دیا بندوں کو نماز پڑھو، اب پڑھو گے تو اجر ہے، نہیں پڑھو گے تو جہنم ہے. ورنہ اگر تکوینی اللہ حکم دے نہ پڑھو گردن نہ توڑ دے. تم اللہ کا حکم نہ مانو 5 دفعہ دن میں تمہیں معاف کر دے، روٹی بھی دے. ایک کیڑے کو حکم دے دماغ ہلا کے رکھ دے. لیکن حکم تشریعی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں بھی ہمارا حکم ہے، تعمیل کرو گے جنت ملے گی، نہیں کرو گے جہنم ملے گی، تمہاری مرضی. یہ تشریعی حکم ہے. تو اللہ نے جو اس وقت حکم دیا تھا زمین و آسمان کو وہ تکوینی حکم تھا. اللہ نے حکم دیا تھا وہ تکوینی ہو، احتیاط وانہ کرہن، ہر حال میں آنا ہے تم نے کہا حاضر. یہاں حکم تشریعی تھا کہ یہ بوجھ اٹھاؤ گے شریعت کا، اٹھاؤ گے تو یہ مقام ملے گا، نہیں اٹھاؤ گے یہ سزا ملے گی. انہوں نے کہا اللہ میں ہماری طاقت ہے. تو لہذا حکم تکوین میں اور حکم تشریع میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں حکم الگ تھا، یہاں حکم الگ ہے. ورنہ اس کے حکم کے آگے کون انکار کر سکے؟ وہاں تو وہ ہے یہی کہ کن ہو جا، بس ہو گیا. دو جواب. اچھا بعض علماء نے ایک اور بات کی، وہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. وہ کہتے ہیں یہ تمثیل ہے، یہ حقیقت نہیں. وہ کہتے ہیں یعنی یہ حقیقت نہیں کہ اللہ نے واقعی کہا ہو پہاڑوں کو بھی یہ بوجھ اٹھاتے ہو. نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے. روزہ رکھو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو نہیں رکھ سکتے. نے کہا نہیں یہ تمثیل ہے. کیا معنی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، علی جبل پہاڑ پہ اتارتے، لرأیتہ دیکھتا کہ پہاڑ بھی قرآن کی عظمت سے پھٹ جاتا. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر اتارتے، معنی یہی ہے کہ یہاں بھی وہ تمثیل ہے کہ گویا آسمانوں نے بھی جو بوجھ نہ اٹھایا، زمین نے نہ اٹھایا، پہاڑ نہ اٹھایا، انسان نے اٹھا لیا. تو اس لیے کہا گیا، انہوں نے کہا حقیقت نہیں ہے بلکہ تمثیلاً کہا گیا، مثال دی گئی کہ وہ بوجھ جو پہاڑ آسمان زمین نہ اٹھا سکی انسان نے اٹھا لیا. اس لیے بعض علماء، لیکن یاد رکھو یہ جواب کوئی قوی نہیں ہے، بڑا کمزور جواب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو لو ہے، وہاں تو قضیہ فرضیہ ہے، یہاں لو تھوڑا ہے. وہاں تو حرف لو ہے، وہاں تو قضیہ جو ہے قضیہ فرضیہ کہتے ہیں علماء کہ اگر بفرض محال، وہاں تو لو ہے. لو انزلنا اگر ہم اتارتے، یہاں تو لو تھوڑا ہے، یہاں تو کہ انا عرضنا. تو اس میں اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. وہاں قضیہ فرضیہ ہے، یہاں قضیہ فرضیہ تھوڑا ہے. یہاں تو موقت ہے اور نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. لہذا وہی پہلا جواب ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ اگر بوجھ اٹھاؤ گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا، اگر نہ اٹھاؤ تو سزا ملے گی. لیکن تمہاری مرضی، اٹھانا چاہو تو اٹھاؤ، نہ اٹھانا چاہو تو نہ اٹھاؤ. اللہ نے ان کو دونوں پہلو کے اختیار دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے،
تو وہی جواب جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور وہ جو کہنا تمثیل ہے وہاں حرف لو ہے، وہ حرف لو جو ہے تو وہاں قضیہ فرضیہ ہوتا ہے یا لو امتناعیہ ہوتا ہے، وہاں تو ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال، وہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ مثال ہے، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ آپ کو ہمیں قرآن کی سمجھ دے اور امانت کے تحمل کے اٹھانے کی اور ادا کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ جو ہے جبل رحمت پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے دیا تھا، اور آج کل خطبہ جو ہے مسجد میں ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی بات یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور نے بھی کبھی خطبہ سپیکر پہ نہیں دیا تھا، آج کل سپیکر پہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بند کرتے جائیں، کیا خیال ہے آپ؟ حضور تو کبھی عرفات بس پہ بیٹھ کے تشریف نہیں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرفات میں کبھی کولر اور ایئر کنڈیشن کا انتظام نہیں فرمایا۔ اللہ کے بندے، اس وقت اور کوئی چیز ہی نہیں تھی، کہاں حضور کھڑے ہوتے؟ کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا حاجیوں کو آواز پہنچانے کا، تو حضور جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کے اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا۔ تو آج بھی یہی سنت ہو کہ اونٹنی پکڑ کے لے آئیں، اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیں۔ پھر ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی تو محرم والے دن گھوڑا پکڑ کے لے آتے ہیں نا۔ ماشاءاللہ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بھی جو گھوڑا ایمان سے کہو حضرت حسین کو شہید کروا کے واپس آئے، اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے یا چومنا چاہیے؟ اچھا استقبال ہے وہ بھائی، وہ ظالم حضرت حسین کو شہید کرا کے بھاگ کے آ گیا ہے، اور اتنا بھاگا ہے کہ پتہ نہیں کس ملک سے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ ایک شاعر خوش ہوا نا، شاعر نے کوئی شعر سنایا، بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرا خاص گھوڑا دے دو۔ شاعر کو گھوڑا میں کیا، اب شاعر گھوڑے کا کیا کرے بلا؟ وہ شاعر آدمی بیچارہ نہ تو اس کو چڑھنا آئے نہ رکھنا آئے، اس عذاب میں آ گیا غریب۔ اس نے کہا میں کہاں سے اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کا استبل، اس کا گھاس۔ وہ 2 دن کے اندر گھوڑا مر گیا۔ وہ تو بادشاہ کا گھوڑا تھا نا جناب، وہ تو ماشاءاللہ مربے کھانے والے گھوڑے تھے، اور یہاں تو سوکھا گھاس بھی نہ ملے، وہ تو مر گیا۔ اب اس نے سوچا کہ بادشاہ کو پتہ لگے گا گھوڑا مر گیا تو بادشاہ غصے ہوگا کہ دیکھو میں نے جو تحفہ دیا اس کو سنبھالا نہیں تو نے۔ تو اس نے کہا کہ کہیں میری بادشاہ کو لوگ شکایت نہ کر دیں، میں پہلے اس کا خود علاج کر لوں۔ کسی دشمن نے پہنچا دی نا خبر کہ وہ دیکھو جناب گھوڑا مر گیا آپ کا، اس نے قدر نہیں کیا آپ کے گھوڑے کی، تو وہ خود چلا گیا دربار میں۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ اس گھوڑے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جناب گھوڑا اتنا تیز تھا، اتنا تیز تھا، اتنا تیز تھا، دوڑا وہ تو اگلے جہان نکل گیا، وہ اس جہان سے بھی گزر گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ مر گیا، ایسے جہان سے گزر گیا تو مانا یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جناب، ایسے سوال بیٹھ کے دماغوں میں نہ لڑایا کریں کہ بھئی اب جناب اونٹنی لے آئے پھر خطبہ اسی پتھر پہ جا۔ مقصد ہے کہ خطبہ ہو اور عوام کو پہنچایا جائے، یہ سنت ہے، اس کا پہنچانا سنت ہے، نہ کہ بے عین ہی وہی شکل بنائی جائے، یہ نہیں ضرورت ہے۔ آج کل وسائل ہیں الحمدللہ، عظیم الشان مسجد ہے، سپیکر ہیں ماشاءاللہ، پوری دنیا کو، پورے عالم کو وہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ساری دنیا سن رہی ہوتی۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حضور، اس زمانے میں ضرورت ہی یہ تھی، اور حضور کے ساتھ تو 1 لاکھ آدمی تھا، اب کم از
کم 20 لاکھ سے بھی لوگ زیادہ ہوں گے۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دماغ میں سوچا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرو مکے والوں پہ، او جی یہاں کے امام عورتوں کی نیت نہیں کرتے، لہذا عورتیں تو گئی ہیں، وہ تو نماز نہ پڑھے نا، نیت نہیں کرتے۔ وہ دیکھو جناب حضور نے خطبہ دیا، اونٹنی پہ یہ دیتے ہیں لکڑی کے ممبر پہ، اور جناب دیکھو یہ ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں زوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یعنی اسی چکر میں ہے کہ اعتراض ڈھونڈتے رہیں۔ یاد رکھو الحمدللہ یہاں ائمہ کرام ہماری طرح کے نہیں ہوتے ہیں کہ جو بال بڑھا لے اور زلفیں رکھ لے اور 2 نعتیں سیکھ لے وہ مسجد کا امام بن جائے۔ یہاں علماء ہوتے ہیں، یہاں فقہاء ہوتے ہیں، یہاں اللہ کا فضل ہے، تمام چوٹی کے علماء ہیں، اور انہوں نے الحمدللہ تمام مذاہب اربعہ کی فقہ پہ نظر رکھی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، سب لوگ ہیں، اور ان کے سامنے ہر چیز کا خیال ہوتا ہے۔ ہاں غلطی سب سے ہو سکتی ہے، انسان ہے۔ اگر کسی آدمی نے آپ سے وصیت کی کہ میرا عمرہ کریں تو کر سکتے ہیں۔ طواف کی 2 رکعات جو ہیں احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل کسی کے نزدیک ہی نہیں ہے۔ ہمارے حاجی کو یاد ہے 2 رکعات نفل طواف، نفل طواف، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک یہ واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں تو مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اللہ نے مسجد فرمایا سارے مکے کو، تو جنازہ کہاں لے جائیں؟ عرفات۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پورا مکہ جو ہے مسجد الحرام ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک پلید ہوتا ہے، اس کو حد حرم کے اندر نہ آنے دو۔ تو حد حرم کہاں ہے؟ راستے میں دیکھا آپ نے چوکی لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلمین داخل نہیں ہو سکتے، وہاں تک یہ مسجد الحرام ہے۔ اب جس کا جنازہ ہو امام کو کہیں گے وہاں چلو جنازہ پڑھا کے پھر آ جانا، ماشاءاللہ ایک ہیلی کاپٹر رکھیں جنازے کے لیے، اچھی بات ہے۔ انا للہ، اللہ کے بندے تمہارے ہمارے ہاں تو مسجد اتنی سی ہوتی ہے، ہم باہر کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں جنازہ گاہ میں۔ اب یہ مجھ سے آج تو نہیں پڑھا جاتا، مجھے وضو کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یا تو حقیقتاً قطرہ نکلے یا حقیقتاً ہوا خارج ہو، بدبو محسوس ہو، ورنہ وہم ہے۔ آپ وہم کو چھوڑیں، نمازیں پڑھتے رہیں بس۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ نماز جنازہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، اگر حرم میں موجود ہیں تو پڑھیں، اپنے گھر سے پڑھنے نہ آئیں۔ رکن یمانی کو دائیں ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو اشارہ کافی ہے۔ میں نے مکہ میں رہتا ہوں، میں نے ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، میرا حج بدل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، حج کرو مرضی، نہ کرو مرضی۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے اندر کندھا نکالنا بھول گیا ہے، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں۔ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرائے، بالکل جائز ہے، اپنی نیت بھی کر لے، تاکہ دونوں چل رہے ہیں نا۔ اگر ایک متمتع نے عمرہ کر لیا ہے، اب ہم لوگ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، واپسی پہ عمرہ لازمی ہے، مدینہ منورہ میقات ہے۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل کر سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر وقت رسی گلے میں باندھ کے دونوں چلیں۔
یہ بازار تو جا سکتی ہے، مسئلہ طواف والا باقی اڑا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے سفر منع ہے، یہ تھوڑا ہے کہ طواف میں بھی دونوں اکٹھے طواف کریں۔ اچھا خاوند تھک جائے وہ کہے کہ نہیں کرو طواف، اچھا بیوی تھک جائے وہ کہے نہیں طواف کرو، تو دونوں کو مارنا مقصود ہے کوئی؟ حج کے موقع پر عورتیں مہندی لگائیں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہمیشہ عورت کے ہاتھوں پہ مہندی ہو، ہمیشہ پورا سال۔ یہ نہیں کہ قید ہو کے حج کے لیے صرف لگائے۔ حضور نے فرمایا عورت کا ہاتھ مہندی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ بتائیں کیوں؟ تاکہ اصل رنگ پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ پردہ ہو گیا نا، رنگ بدل گیا نا۔ نیت ایک کٹھی کر سکتے، کٹھی کیسے ہوتی ہے؟ حج جب دفعہ عمرے کے لیے دوبارہ جاؤ گے، نیت کٹھی کیسے ہوگی؟ اگر ہم عصر کے بعد طواف کریں، مغرب کے بعد نفل پڑھ لیں، فجر کو کریں، سورج کے بعد پڑھ لیں، حنابلہ کے نزدیک یہاں ہر وقت جائز ہے۔ یہ کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے بندے۔ حرم میں رہنا ہے بعد میں پڑھ لینا، کوئی سفر ہے جا رہے ہو، قافلہ چلنے والا ہے پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں۔ مسافر ہے تو فرض نماز قصر ہے، سنت نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو تمہاری مرضی، نہ پڑھو اللہ نے معاف کیا ہے۔ حالت میں عورت اپنا کپڑا آگے لٹکا لے، چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ رمضان المبارک کے بعد آپ نے عمرہ کیا ہے، اب حج کریں گے تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری آپ کو حج کی دینی ہوگی۔ حج نہیں کریں گے تو کوئی بکری نہیں۔ آپ اپنا حج کر چکے ہیں، کسی کے لیے حج بدل کرنا چاہتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن حج بدل کرنے سے پہلے کتاب لے کے حج بدل کے مسئلے پڑھو، جو سمجھ نہ آئے وہاں نشانی لگا کے کسی عالم سے پوچھ لو۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جو ہے بالکل منع ہے، لیکن ایک آدمی ویسے گزرا پڑھ کے ثواب کی دعا کر لی، وہ جائز ہے۔ یہ آمدن لے جانا اور بڑا آدمی مرے تو خیمے لگا کے کاری بٹھا کے قرآن پڑھوانا، یہ تو بدعت ہے۔ کبھی غریب پر بھی پڑھایا ہے تم نے؟ کہتے جی کہ یہاں آنے کے بعد کئی لوگوں کی نماز تو رہ گئی ہوگی، کیوں رہ گئی ہوگی؟ توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ کوشش کرو کہ نہ رہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک ہے رہ جانا، ایک ہے آمدن چھوڑ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ کہ سویا ہوا ہے نہیں پڑھتا، ٹی وی دیکھ رہا ہے نہیں پڑھتا، یہ آمدن چھوڑ رہا ہے۔ ایک آدمی سو گیا، نیند آ گئی، غافل ہے، جب اٹھے گا قضا کر لے گا۔ مسجد عائشہ کی عمرہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر عمرے کے بعد ہم اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب یہاں نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، جو امام کی نیت اللہ اکبر، اب وہ بیچارے امام کیا کریں؟ عربی میں اعلان کریں، پھر انگلش میں کریں، پھر اردو میں کریں، پھر فارسی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، پھر بنگالی میں کریں، پھر برمی میں، یعنی 2 دن تو اعلان کرتے رہیں، جنازہ تیسرے دن پڑھیں گے۔ تو تم کیوں نہ 2 لفظ عربی کے سیکھ لو؟ اور اگر نہ بھی سمجھ آئے، جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس ہماری بھی وہی نیت ہے۔ بہت بڑا طوفان ہے، ہزاروں لاشیں باہر پڑی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں سے عذاب اٹھا لے۔ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے وہ منظر جس حال میں لوگ پڑے ہیں، کوئی لاش اٹھانے والا نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیا کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ایک دوسرے کے لیے دعا تو کرو، اور کم از کم مسلمان کو ایک دوسرے کا درد تو ہو۔
دن رہیں گے، مقیم ہو گئے۔ بعض لوگ جو ہے تبلیغ کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ تو ہوتی آئی ہے، انبیاء کو نہیں دیتے تھے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ جو آدمی بھی دین کا کام کرے گا اس کی لوگ مخالفت تو کریں گے۔ آپ نے کبھی کسی گانے والے کو گالیاں دیتے سنا ہے؟ نہیں، ایمان سے کہو، کبھی کسی، یعنی آپ لاکھوں میں کبھی آپ نے سنا ہے کوئی لتا منگیشکر کو گالا دیتا ہو، کوئی ملکہ ترنم کو دیتا ہو؟ نہیں، وہ تو محترم ہے نا، واجب الاحترام ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے۔ مجرم تو وہ ہے جو کہتا ہے دین کی تبلیغ کرو، وہ مجرم ہے نا۔ بس دعا کرو بھی جو ایسا ذہن رکھتے ہیں نا، اللہ ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ خود فیصلہ فرمائے۔ میں کام کے لیے آیا ہوں سعودی عرب میں، اب میں حج کے دن قریب ہیں، آپ ایسا کریں کہ حج کی کتاب لے لیں، پڑھیں، نہیں تو الگ مل کے پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو، بالکل حج کرو، پہلا حج ہے یا دوسرا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک چیز فروخت کرتا ہے نقد میں 10 ریال، ادھار میں 15 ریال، یہ جائز ہے، لیکن بچو، جائز تو ہے کیونکہ گویا میں نے یہ چیز خریدی ہی 15 میں ہے، یعنی دو ریٹ تھے نا، نقد تھا 10 کا، ادھار تھا 15، میں نے کہا میں ادھار لوں گا تو گویا میں نے 15 میں قبول کر کے چیز لے لی، تو جائز تو ہو جاتی ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، بچیں اس سے بھی۔ کہتے ہیں کہ حتیم شریف میں کوئی انبیاء کی قبریں ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو حکم دیا قبروں پہ پاؤں نہ رکھو، پھر خود حضور پر چلتے رہے۔ اصل مشکل یہ ہے تیرے دماغ میں قبریں ہیں، وہ نہیں نکلتی، کعبے میں آ گئے یہاں بھی قبریں ڈھونڈ رہا ہے، یہاں جناب کوئی قبر نہیں ہے، یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، یہاں حضرت اسماعیل بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ اگر حافظہ کمزور ہو تو کیا کریں؟ حکیم سے علاج کروائیں۔ میں تو کوئی بزرگ شزرگ ہوں نہیں کہ پھونک ماروں تیرا حافظہ ٹھیک ہو جائے، میں اپنا نہ ٹھیک کر لوں، کسی حکیم سے جا کے علاج کروائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام جو ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، تو اللہ کے اسماء سے اگر آپ دعا کریں دم کر کے تو اللہ قوی کر دیں گے۔ اگر عرفات سے جب ہم مزدلفہ آئیں گے، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء، چاہے کوئی وقت بھی ہو جائے، احرام باندھیں گے، نفل ہے یا سنت ہے؟ اللہ کے بندے ساری عمریں ابھی نفلی ہیں، فرض تھوڑا ہے تم پر، جب نیت کر لو گے واجب ہو گیا۔ تو ابھی کوئی عمرہ نہ کرے، احناف کے نزدیک اب بہتر ہے کہ تم حج افراد کرو۔ ہاں اگر میقات میں جاؤ تو پھر عمرہ کر لینا۔ اس موسیقی سے جو اللہ کی یاد دلائے، تو وہ موسیقی نہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کو تو نہیں آئی، ان کو پھر اللہ کی یاد نہ دلائی گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ میری یاد ہے بذکر اللہ، کہیں قرآن نہیں کہتا موسیقی سے اللہ کی یاد ہے۔ تمہیں قرآن پڑھنے سے اللہ کی یاد نہیں آتی، موسیقی سے اللہ کی یاد آتی ہے، عجیب دماغ ہے بھائی، یہ تو لہو الحدیث میں ہے۔ کہتے جی کہ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ دانے کبوتروں کو ڈالنا، بالکل ڈالیں، لیکن اس جگہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئیں۔ کفن جو دھوتے ہیں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک رواج بن گیا ہے کہ زمزم کا پانی چونکہ پاک ہے، برکت والا ہے، اللہ کے بندے اندر پاک ہوگا تو کوئی کفن بھی فائدہ دے گا۔ اگر مرلی رام کو تم کفن دھلا کے چاہے کعبے کے خلاف میں دفن کر دو، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بخشش ایمان سے ہوگی، کفن سے نہیں ہوتی۔
اللہ